بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات یقین جانیے میری بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں۔ لاہور موٹر وے پر جو واقعہ ہوا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں سو ہی نہیں سکا۔ آپ کا بھی ایمان ہے، ایک دیکھیے کہ امت کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ میں جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی قوت کو دکھانے کے لیے حکومتیں گراتے ہو، اپنی قوت دکھاؤ عدل و انصاف کے لیے، ان تھانوں اور عدالتوں کے محاسبے کے لیے۔ کیمروں پہ جرمانے کرتے ہو، اور اگر کیمرے ایک پولیس والے کو ایک وزیر طاقتور ٹکر مار کے مار دے تو تمہارے جج جو ہے وہ اس کو باعزت بری کر دیتے ہیں۔ یہ دورہ نظام ہے، اور یہ دورہ نظام ہی قیامت کا آغاز ہے کہ جس معاشرے میں امیر کے لیے قانون اور ہو، غریب کے لیے قانون اور ہو۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے، ایک لمحہ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے کہ اگر اس بیٹی کی جگہ پہ ہماری بیٹی بہن اور ماں ہو تو کیا کیفیت ہو۔ اور مرہم رکھنے کے لیے ان کی غلام پولیس اور ان کے آفیسرز ایسے سوال اٹھاتے ہیں کہ تو نکلی کیوں ہے، تو گئی کیوں ہے، تو نے پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا۔ حضرات یہ چیزیں جو ہیں یہ مجرموں کے حوصلے کو اور بلند کرتی ہیں، اور میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں عام ڈکیت اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ ڈکیت ہمیں بھی بڑی دفعہ ٹکرے ہیں، دعوت کے میدانوں میں جاتے ہیں، یقین جانیے کئی لوگ ہیں جو ہاتھ چوم کر کہتے ہیں آپ جائیں اور ہمارے حق میں دعائیں کریں۔ کئی گلے کو بھی آتے ہیں، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایسی دیدہ دلیری سے جرم کا ارتکاب پولیس والوں کے سوا اور کوئی نہیں کرتا۔ پورے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی جرت و بے باکی کے ساتھ یہ لوگ جرم کرتے ہیں۔ زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہوگی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور نکل جاؤں، سب کچھ اللہ کا عرش کامتا ہے، اللہ کی قسم ہے۔ جب کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اللہ کا عرش کامتا ہے۔ یہ تو نبی کی دعائیں بچا گئی ہیں، وگرنہ ہمارے تو کرتوت و اعمال ایسے ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی امت مسلمہ جو ہے وہ زوال پذیر کیوں ہے۔ تم تب ترقی یافتہ ہوگے کہ جب تمہاری آنکھوں سے امت کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ وہ عدی بن حاتم کی بہن تھی، بھائی نے اپنی بہن سے پوچھا اصحاب محمد نے تیری عزت پہ ہاتھ تو نہیں ڈالا؟ اس نے کہا خاموش، ہوش سے بات کرنا، تیری چار دیواری میں میری اتنی عزت محفوظ نہیں تھی جس طرح اصحاب محمد میں میری عزت محفوظ تھی۔ ہم انہی کی اولادیں ہیں، ہم انہی کے بیٹے ہیں کہ جن کے شرم و حیا سے لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ حضرات لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں سعودیہ کو، آج کل ارطغرل ڈرامہ چل رہا ہے، ہر دوسرا تیسرا نہ سعودیہ پہ تنقید کر رہا، کرو بھائی، لیکن اگر یہ واقعہ سعودیہ میں ہوتا یقین جانیے شاید صبح بھی طلوع نہ ہوتی اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جرنیلوں کی عزت پہ اگر کوئی بات کرتا ہے اٹھا لیتے ہیں، اور پیغمبر کی بیٹیوں اور ان کی عزتوں پہ جب لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں تمہاری غیرت کدھر چلی جاتی ہے؟ کتوں سے بدتر حکمران جو بیچ میں اغیار کے اعلی کار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں کھلم کھلا سزا نہیں دینی چاہیے، بچیوں سے ریپ ہوتا رہے، 3 سال کی بچی سے ریپ، 5 سال کی بچی سے ریپ، چھوٹے بچوں سے ریپ، اور اللہ کہتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک کھوپڑی اترے، ضیاء کے دور میں کوڑے لگے تھے، 10 سال کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ میڈیا اگر دکھائے کھوپڑیاں اڑتی ہوئی، اللہ کی قسم ہے اتنی ہیبت قائم ہوگی کہ کسی کی جرت نہیں ہو کہ وہ ایسے کام کر سکے۔ لوگ بامر مجبوری اپنے گھروں سے نکلتے ہیں،
یا الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، ہے درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ جامعہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جامعہ کی طرف سے میری ڈیوٹی لگی کہ فلاں علاقے میں آپ کے بڑے مداحین ہیں اور وہاں جائیں، گندم کے موسم میں۔ میں چلا گیا۔ اب جامعہ کی گاڑی تھی، جامعہ کا ڈرائیور تھا، جامعہ کا عملہ تھا، اور مجھے انہوں نے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا ہوا۔ پولیس والوں نے ہمیں ناکے پہ کھڑا کر لیا۔ گاڑی کے کاغذ دکھاؤ جی، دکھا دیے۔ ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ، دکھا دیا۔ سارے شناختی کارڈ دکھاؤ، وہ بھی دکھا دیے۔ اب انشورنس دکھاؤ۔ ہم نے کہا انشورنس کیا ہے، ہمیں تو ایسا پتہ نہیں کہ کوئی نیا قانون آ گیا کہ انشورنس کے کاغذ بھی ساتھ رکھنے ہیں، تو بتا دے، رہنمائی کرے تاکہ ہم بھی وہ کاغذات جو ہیں وہ ساتھ رکھ لیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نا کوڈ ورڈ ہے، جب کاغذات پورے ہوں نا تو پھر خرچے پانے کے لیے کہتے ہیں کہ انشورنس کے کاغذ دکھاؤ۔ میں نے کہا یہ گاڑی بھی زکوٰۃ کے پیسوں کی ہے، اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، عشر اکٹھا کرنے کے لیے نکلے ہیں، جے تو انہوں زکوٰۃ لگ جاندی ہے تو لے لو۔ اچھا وہ نا زکوٰۃ لینے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اپنے افسر کو کہتا ہے سر جی سانو زکوٰۃ لگ جاندی ہے۔ اس نے نا بڑی ننگی گاندیاں اس کو دی، پتہ نہیں ہمیں دی کہ اس کو دی، انہوں نے کہا جان دینا مولویوں نو، جان چھڑائے نہ دیکھو۔ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی۔ آپ ہرون لیں، شراب لیں، عورت بدکار ساتھ بٹھا لیں، سارے ناکوں پہ 200 400 500 کی خیرات کرتے چلے جائیں، لوگ ہمارے سامنے کرتے ہیں، دہی جاؤ لنگی جاؤ، دہی جاؤ لنگی جاؤ۔ یہ ہمارے قانون نافذ کر۔ ناکوں کی قیمت ہے، جی ٹی روڈ دا فلانا ناکا 50,000 رات دا، فلانا لاکھ روپے رات دا، تے فلانا 2 لاکھ رات دا، اور یہ سارے پیسے اوپر تک جاتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ بے شرمو، تم ہی نے سائیوال میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا تھا نا، کسی سول ادارے نے تو نہیں مارا تھا، تم ہی لوگوں نے مارا تھا نا۔ اب تم ہی کیا بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے ان کو سزا دو گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل والو تمہارے لیے قصاص کے اندر ہی زندگی ہے، قصاص کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ ڈر جاؤ اس وقت سے کہ جب یہ غریب لوگ اٹھیں اور تمہیں امراء کو اور یہ سرمایہ داروں کو اور یہ جاگیرداروں کو اور قانون نافذ کرنے والوں کو نگل جائیں، اس وقت سے ڈر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ میں یہ CCPO لاہور جو ہے اس کو کہتا ہوں اس وقت سے ڈر کہ تیری بیٹی پہ یہ وقت نہ آ جائے۔ ڈر جاؤ اس وقت سے کہ تمہاری بیٹیوں پہ یہ وقت نہ آئے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ پکڑ لیتا ہے۔ اس نے کہا ان بطش ربک لشدید۔ ہماری مسجد میں ایک عورت جمعہ پڑھتی ہے، بڑی پردہ دار، ذکر اذکار، وہ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، بڑی ہم سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خشیت میں مگن رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ اسے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میں جادو کیا کرتی تھی، جادو۔ لوگ مجھے گھروں میں بلاتے تھے، آج فلانے آنا ہے، جادو کی وہ نا چوکی لگاتی بھی زمین کے اوپر، پخانہ وغیرہ گندی چیزوں سے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے بیمار ہو جاتا۔ کسی گھر والوں نے اپنے دشمن رشتہ دار کے لیے جس سے حسد تھا اسے بلایا کہ تو بھی چوکی لگا دے ہمارے گھر میں۔ وہ کہتی ہے مجھے کیا پتا تھا کہ میں اس کا شکار ہونے والی ہوں۔ 2 بیٹے تھے، 2 صرف 2، 5 بیٹیاں 2 بیٹے۔ وہ بیٹے کھیلتے کھیلتے اس گھر میں چلے گئے اور وہاں پہنچے، 7 دن کے بعد وہ مر گئے۔ اللہ نے پکڑ لیا۔ ان بچ میری مخلوق کو تکلیف دیتی ہے، ناحق میری مخلوق کو تکلیف دیتی ہے۔ کتے کو تکلیف دینا میرے رب کو گوارا نہیں ہے، بلی کو تکلیف دینا میرے رب کو گوارا نہیں ہے۔ بلی کو بھوکا باندھا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جہنم رسید کر دیا۔
وہ رب، وہ رسول، وہ دین جس میں بلی کو تکلیف دینا گوارا نہیں ہے، وہاں آدم کی بیٹیوں سے حوا کی بیٹیوں کے ساتھ یہ درندگی کرنا میرے رب کو گوارا نہیں ہے۔ ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، تیری محافظی کا سوال ہے۔ سانو چوراں تو نہیں ڈر، سانو پولیس والوں تو ڈر ہے۔ یہ سی ٹی ڈی بڑے مولوی اٹھانے میں یہ چیمپئن ہے، گھوڑا نہیں اسلام میں 70 سال کے بوڑھے بزرگ کو جیلم سے اٹھا دیا۔ اور اب تمہاری ایفیشنسیز جو ہیں وہ کہاں گئی ہیں؟ کہاں گئے تمہارے جدید آلات مجرم اٹھانے والے؟ اب تمہاری غیرت کا ٹیسٹ ہے۔ آج اس ملک یہ تھانہ کلچر، عدالتی نظام یہ جرائم بڑھانے میں سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہے۔ ایک آدمی رو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ 20 سال بیٹی کے جہیز کا سامان جوڑتے رہے ہیں، اب بیٹی بیانے کی باری آئی ہے، سب کچھ ہی چوری ہو گیا، کدھر جائیں؟ اور پھر تاریخوں پہ تاریخیں اور آنیاں اور جانیاں۔ غریب آدمی تو وکیل کرتا ہے اور جو امیر ہے وہ سیدھا جج ہی کرتا ہے۔ ہمیں بھی بتائیں، یہ لاکھ لاکھ روپے تنخواہیں لینے والے جو جج ہیں، یہ ریٹائر ہونے پر اربوں کے مالک کس طرح ہو جاتے ہیں؟ یہ جرنیل لاکھ لاکھ ان کی تنخواہ ہے، یہ ریٹائرڈ ہونے پر آسٹریلیا کا جزیرہ کس طرح خرید لیتے ہیں؟ ہمیں بھی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یقین جانیے عالمی میڈیا نے خبر بریک کی ہے، میں پڑھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ کل بنگلہ دیش کی عدالت نے ریپ کے مجرموں کو 6 بندوں کو سزائے موت دی ہے، اور اس نے کہا یہ بنگلہ دیش ہے، یہاں پر سزا ہے، یہ پاکستان نہیں ہے۔ شرم کی بات ہے ہمارے لیے، من حیث القوم، ہمارے اداروں کے لیے، محافظ اداروں کے لیے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اس کی 4 دیواری میں ہر کسی کی عزت، مال، جان اور آبرو جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔